اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر تھوڑی سی بات کرنی ہے مجھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان Recording in progress. الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، ایک تو سب ساتھیوں سے گزارش کرنی ہے عاجزی کے ساتھ کہ جیسا خوبصورت انداز میں پہلے ہم لوگ پڑھتے رہے ہیں، ہر لفظ کے معنی آتے رہے ہیں، تو اب جو الفاظ آ رہے ہیں وہ مشکل ہیں، لیکن مشکل اس کو بھی سر کرنا ہے تو وہ اسی طریقے سے ہوگا کہ پیچھے چونکہ ہم ترجمہ کرنے لگ گئے تھے اور ہم نے کہا آگے بھی وہی الفاظ آ رہے ہیں تو لہذا آسان یہ ہوگی جو نص ہے۔ لیکن اب مکی صورتیں جب آ گئی ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مکی صورتوں کا ایک مزاج ہے، وہ یہ ہے کہ ادبی خوبصورتی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے یہاں، اس لیے کہ مکہ کے لوگ بہت ادب کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، اچھے شاعر تھے، جانتے تھے کہ الفاظ کون سا کس جگہ پہ استعمال کرنا ہے ایک، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں وہ انتہائی جامع الفاظ ہیں۔ یہ جامع الفاظ ہم کس کو کہیں گے؟ جس کے معنی بہت وسیع ہوں۔ ایک سے بہت سارے جی، معنی ہوتے مطلب ہے کہ وسیع بھی ہوں، اور جامعیت کا مطلب ہے کہ وہ بہت سارے پہلوؤں کو جمع کر کے آپ کے سامنے رکھتی ہو، جیسا میں نے کہا تھا ہمازن لفظ ہے۔ اب اس کے آپ 10 ترجمے دیکھیں گے ہمازن کے، جی جی میں نے کل ایک ہی لفظ آپ کے لیے استعمال کیا تھا کہ جو بھی اخلاق رذیلہ، جو اخلاق حسنہ ہے اور اس کا الٹ ہے اخلاق رذیلہ، وہ جو ہو سکتے ہیں نا وہ سارے کے سارے ہمازن کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب بتا کیوں رہا ہوں؟ بتا اس لیے رہا ہوں کہ ہمیں ساتھ ایک کاپی ذرا رکھنی پڑے گی، اور یہ الفاظ ہمیں اس کے اوپر لکھنے پڑیں گے، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ کہ ہم ہر روز ان 4 آیات کو یا 6 آیات جو بھی ہم پڑھتے ہیں ان کو سنیں اور پھر خود دہرائیں، پہلے پڑھیں پھر ہم سنیں اور سن کے دیکھیں کہ کون کون سی غلطیاں ہیں، اور تو یہ انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی جی ٹھیک ہے سر۔ اچھا جی، اب یہاں جو صورت آ رہی ہے 10 نمبر آیت سے لے کر آلموسٹ 15 نمبر تک یہ بتایا تھا کہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ عظمت کا معیار، اور اس کے الٹ جو اخلاق ہیں وہ لوگوں کے ہو سکتے ہیں، اور یہ بتائے ایک شخص کے مثال دے کے ہمیں یہ بتایا کہ بھی اس قسم کے اخلاق ہمارے نہیں ہونے چاہیے، اور کہا کس کو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا۔ کتنی بڑی بات ہے، کیا کہا کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ اب میں ترجمہ کرنے والا ہوں، ذرا اس کو ضرور دیکھیے گا، تھوڑی کمزوری نظر آئی، میں اس لیے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کل ہر حلافن بہت زیادہ قسمیں کھانے والے، مہین اور بہت زیادہ ذلیل شخص کی اطاعت نہ کرنا، ہمازم جو تانا زنی کرنے والا ہو۔ بتایا تھا کہ حماز کے بہت سارے معنی ہیں، اس کے اندر ایک ہم نے کیا جو تانا زنی کرنے والا ہو۔ مشائن، یہ جو شد ہے لام کے اوپر، حماز میم کے اوپر شد ہے،
مشا شین کے اوپر شد ہے، یہ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ کون سا لفظ ہم نے استعمال کرنا ہے اس کے لیے؟ جی بہت زیادہ شدت کے لیے بہت زیادہ۔ بہت یہ زیادہ۔ سر رکھ لگ جائے، اور یہ مشکل کوئی نہیں ہے، اگر مشکل سمجھ لیں گے نا تو مشکل ہو جائے گا، تو لیکن سر اگر پتہ ہے کہ بھی ایک یہ مشعو بھی اسی سے نکلا ہے، جی مشعو فی۔ مشاؤ مشی بالکل اسی سے یامشی، مشا اور یامشی ہوتا ہے، اسی سے ہی مشاؤ بنے گا۔ جی تو اب میں اس کو پڑھتا ہوں، حمازن جو تہنا زنی کرنے والا ہو، جو عیب جوئی کرنے والا ہو، جو غیبت کرنے والا ہو، جو دوسرے کے القاب کو برے طریقے سے کرنے والا ہو، سب کے سب حمازن کے اندر آ جاتے ہیں۔ ہم نے کیا انتخاب کیا؟ بہت زیادہ تانے دینے والا۔ جی جو بہت زیادہ تانے دینے والا ہو، مشائن، اور مشی کا مطلب ہوتا ہے چلنا، مشا کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ چلنا، اسی کو کہتے ہیں دوڑ دھوپ کرنا۔ کیا کرنا ہے جی؟ دوڑ دھوپ کرنا۔ دوڑ دھوپ کرنا، کس میں؟ بے نمیم، اب یہ نیا لفظ ہے نمیم۔ اب نمیم کے اندر جو علیم کے وزن پر ہے اسی طریقے سے نمیم بھی ہے۔ اب یہ بھی مادہ ہم خوب، انتہائی، یہ ہم کرتے ہیں نا اس طریقے سے، جی ایسے ہی۔ وہی لفظ جو یاد رکھنا ہے کہ وہ مادہ جو ہے نا علیم کا، رحیم کا، حکیم کا، تو ترجمہ ہوگا جو بہت زیادہ چغل خوری کرنے میں، مشائن، آپ کا کہیں کہ کیا کو دوڑ دوڑ دھوپ دھوپ کرتا ہو۔ کرنے والا ہو، کرتا ہو نہیں، کرنے والا ہو، میم، میم والا، ٹھیک ہے جی۔ جی آگے جی، مناعل للخیر، یہ ڈاکٹر سشار بھائی سنیں، جو نیکی کو بہت زیادہ روکنے والا ہو، یا نیکی سے بہت زیادہ منع کرنے والا ہو۔ روکنا کرنا ہے یا منع کرنے والا؟ ماننا ہے، ٹھیک ہے سر۔ منع جی منع کرنے والا، ٹھیک ہے منع، جی ٹھیک ہے۔ نیکی، دوسرا کیا ہے؟ خیرات مال، تو اس کو کہا تھا کہ بے صدقہ خیرات کے اندر لوگوں کو کہا کہ بے نہیں دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آگے اس کی پورے کا پورا قصہ ایک آ رہا ہے، آج ہم پڑھنا ہے اس کو، کہ جو مال سے دینے سے لوگوں کو روکتے ہیں، وہ قاعدہ آگے قصہ ہے، لہذا اس کے دونوں معنی ہیں، خیر کے معنی مال بھی ہے، خیر کے معنی بھلائی بلائی بھی۔ تو جو بلائی سے بہت زیادہ روکنے والا ہو، یہ الگ ہے لفظ۔ ایک اور اس کی بد اخلاقی، معتدن، الگ لفظ ہے، میم اس کے ساتھ ہے، ترجمہ کیا ہوگا؟ حد سے بڑھنے حد سے والا۔ گزرنے والا۔ جو حد سے گزرنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، ہم نے ایک پر اتفاق کرنا ہے اور سب نے وہ لفظ کہنا ہے۔ تو ہم نے کل کس بات پہ اتفاق کیا تھا؟ حد سے گزرنے والا۔ تجاوز کرنے والا۔ جی جو حد سے بڑھنے والا ہو، اسیم، اب یہ کہ علیم کے وزن پر ہے، اسم کہتے ہیں گناہ کو، تو اسیم اب کیا ہوگا؟ جو بہت زیادہ بہت گناہ کرنے والا۔ گناہ کرنے والا ہو، گناہ گار کی بجائے گناہ کرنے والا کہہ لیں گے، جیسے ہم نے علیم کہا تھا بہت زیادہ جاننے والا، تو والا جو ہے وہ ہمیں اسی پر جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب کل جی ہم نے ختم کر لینا تھا، لیکن درمیان میں ایسا ہوا کہ وہ نہیں اوپر آ پایا تھا۔ اب لفظ آ رہا ہے جناب، میں کہوں گا کہ بھی آپ اپنے پاس کوئی کاغذ، کوئی قلم رکھ لیتے تو اچھا تھا، جی اس ہے لیے میرے کہ اس پاس۔ کے اندر جی ہے، باقی ساتھیوں بھی اگر قلم نہیں ہے تو قلم تلاش کرنے نہ جائیے گا، لیکن کل سے آپ کے پاس کاپی اور قلم یہ ہونا چاہیے۔ آپ یقین کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اتنا عربی کا ذخیرہ آپ کو مل جائے گا کہ آپ ایک ہی لفظ کو مختلف کانٹیکسٹ کے اندر استعمال کرتے جائیں گے۔ کیوں جی؟
صحیح. اب سننا چاہیں گے؟ ویسے آسانی کس کے اندر ہوتی ہے؟ آسانی ہے کہ ایک ہی لفظ بتا دیں، اس کے اندر آسانی ہے، کیوں جی؟ صحیح بات. لیکن جو تعلیم ہے نا، وہ کس کے اندر ہے کہ اس کی پوری جامعیت، جو لفظ کی وسعت ہے، اس کو اب ہم نے اطلاع کرنا ہے. ہم نے پورا قرآن مجید الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے ختم کیا ہوا ہے. اب اگر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اتلم بعد ذالک زنیم، اتلن، یہ بھی حماد جیسے ہے نا، اس کے معنی اتلن. اب دیکھو کیا معنی ہے، ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے. اتلن کا ترجمہ ہوتا ہے اجاڈ. کیا جی؟ اجاڈ. سر یہ اچھا اوتلن ہے، اوتلن این کے اوپر جی، پیش ہے. اتلن، اتلم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے بے آ رہی ہے. نہیں، اتلم، آپ این کے اوپر زبر پڑھ رہے تھے سر، اس لیے اچھا وجہ اچھا سے. جی، اتلن صحیح ہے جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو. اتلم کا مطلب ہوگا ایک تو اجاٹ، دوسرا یہ ہے بد مزاج، تیسرا یہ ہے سخت مزاج. لیکن اس کے جو اصلی معنی ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. وہ پتہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ کسی بندے کو پیشانی سے یوں پکڑنا اور پھر اس کو گھسیٹتے جانا. کیسے؟ آپ پڑھیں گے سورہ دخان کے اندر، سورہ دخان آپ پڑھ چکے ہیں شاید جی؟ جی پڑھ چکے ہیں جی. نہیں پڑھی. بڑا ہی الفاظ بڑے زبردست ہیں، ڈرا دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں کو خذوہ، اس مجرم کو پکڑو، فاتلوہ، اس کو پیشانی سے کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹو. کہاں؟ الی سواء الجحیم، بھڑکتی ہوئی آگ کے درمیان. تو وہاں ہم نے جو سیکھا وہ یہ ہے کہ فَاعْتِلُوهُ کا ترجمہ یہ وہ اوتلن ہی لفظ ہے، لیکن اس کا جو فعل ہے وہ فَاعْتِلُوهُ یہ ہے جناب. اللہ تعالیٰ وہاں استعمال کرے گا کہ پیشانی سے بال سے پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم کے اندر اس کو پھینکو. اللہ تعالیٰ بچائے. اب اتلن کتنے معنی ہو گئے جی؟ 4. اب آسانی کی طرف کریں جی جی. اب میں اگر اور کر رہے ہیں نا تو موٹے جسم والے کو بھی اتل کہتے ہیں. موٹے دماغ والے جس کو سمجھ نہ آتی ہو اس کو بھی اتلن کہتے ہیں. کافی سارے ہو گئے میرا خیال ہے، کافی ہیں. جی. ہم کیا کریں گے؟ ہم صرف ایک چھوٹا سا لفظ کریں گے، بد مزاج. کیوں جی؟ جی جی اتلم بعد ذالک زنیم. زنیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زنیم وہ اب میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، ان کو میں نے جو میرے علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے وہ میں نے آپ تک پہنچانا ہے. جو ولد الزنا ہوتا ہے نا جی، اس کو زنیم کہتے ہیں جی. ولد الزنا کو کیا کہتے ہیں؟ زنیم. زنیم. اچھا پھر وہ کرتا کیا ہے؟ اس کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا قبیلہ وہ چھوڑ کے دوسرے اچھے قبیلے کا نام اپنے اوپر لگا لیتا ہے. آپ کو ضرور یہ ابھی بھی جو عرب کے اندر دیکھتے ہیں تو قبائلی نظام ہے. بہت بڑے بڑے قبیلے جو ہیں وہ اپنے آپ کو مطلب جو مجھے پتا ہے شکیلی قبیلہ ہے، وہاں کلبانی قبیلہ ہے، وہاں اور بہت سارے اس قسم کے، اور یہ بڑے بڑے مطلب قبیلے ہیں. تو اور جیسے قریش تھا، ہاشمی تھا، تو اسی طریقے سے اس کا جو اپنے نام کے ساتھ دوسرے قبیلے کا نام لگا لیتا ہے وہ زنیم. یعنی کہ ایک تو ولد الزنا ہے، دوسرا وہ قبیلہ بدلتا ہے. اب یہ معنی ہے اس کے، ہم اس کے لیے ایک لفظ استعمال کریں گے.
وہ کون سا آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ بے اصل یا بد ذات؟ جی، بے اصل جس کا اصل ٹھیک نہیں، بد ذات جس کی ذات اپنی نہیں، جو وہ کہتا ہے وہ نہیں۔ تو اب میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اتلم جو بد مزاج ہو، بعد ذالک زنیم، اور اس کے بعد وہ بے اصل بھی ہو، اور اس کے بعد وہ بد ذات بھی ہو۔ کون سا لفظ ترجمہ کرنا ہے؟ جی، بد ذات زیادہ بد ذات سمجھ آ جائے گی پھر انشاءاللہ۔ جی سر، انشاءاللہ جی۔ یہاں اسی شخص کے بارے میں یہ بھی آ رہا ہے، یہ افراد ایسے ہیں کہ جن کا اخلاق ہے ہی نہیں، اور یہاں بار بار میں لفظ کچھ کی طرف لے جاؤں گا کہ انک لعلی خلق عظیم۔ یہ جب روشنی کی امپورٹنس کرنی ہو تو اندھیرا ساتھ دکھانا پڑتا ہے، کیوں جی؟ جی بھائی اندھیرا ہوگا تو تب روشنی کی اہمیت پتہ چلے گا نا۔ بالکل۔ تو یہ سارے کے سارے الفاظ ہمیں جو نیگیٹو ویلیوز ہیں، مورل ویلیوز، یہ ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار اخلاق کا وہ کتنا عظیم تھا، کتنا اعلیٰ تھا، یہ بھی بتاتا ہے۔ ورنہ تو یہ ہے کہ یہ بتانے کی بھی ضرورت ہے نہیں، چونکہ اللہ نے کہا ہے اس کا ڈارک پہلو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو بڑا بنانا ہو تو اس کے بندے کے ساتھ چھوٹا آدمی کھڑا کر دو، کیوں جی؟ جی بھائی ایسے ہی کرتے ہیں نا، لمبا دکھانا ہو تو تصویر لینی ہو تو چھوٹے آدمی کو ساتھ کھڑا کر دو، دوسرا لمبا دکھائی دے گا۔ تو یہاں بھی یہ لفظ آ رہے ہیں۔ اب میں آگے پڑھتا ہوں معلوم و بنین، اور پھر ڈاکٹر صاحب سے پروفیسر صاحب سے کہیں گے کہ وہ ہمیں ان دو الفاظ سر کا جی یہ ترجمہ لفظ کریں۔ آخر میں جو ہو آ رہا ہے یا ہے آئے گا؟ یہ بد مزاج ہے یا ہے ہو؟ ہے وہ نہیں بد مزاج جی ہے، ٹھیک۔ جی بات میں اگر ہو بھی ویسے ہو سکتا ہے اس طریقے کہ ولا تطیع لفظ آ رہا ہے نا کہ تو اطاعت نہ کر، کیونکہ یہ اس وقت تھا بندہ جس کے بارے میں بغیر نام لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے۔ بلکہ اس کے اندر اخلاقی معیار ایک اور بھی ہے کہ اگر آپ نے بندے کا نام نہ لیں اور صفات بتا دیں کہ یہ غلط حرکات ہیں تو بندے سارے سمجھ جائیں گے، کیوں جی؟ صحیح۔ تو یہ بات کرنے کا ایک سلیقہ بھی ہے۔ ان کے کانا وہ تھا یا وہ ہے، اگر اس وقت تھا تو وہ تھا زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے۔ ذا مالن، اب ذا اور ذو اور ذات پڑھا ہوا ہے نا ہم نے جی والا جی۔ زی ذا ذو، یہ الفاظ سارے مذکر کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ والا والا، بالکل جی، والا، ٹھیک ہے، والا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ذو وہ آگے والے بھی ہو جائے گا لیکن والا کے لیے بھی آتا ہے۔ تو ذا مالم و بنین، وہ تھا مال اور بیٹوں والا۔ اور دوسرا ترجمہ کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے۔ اذا تتلا علیہ آیاتنا، جب تلاوت کی جاتی ہے اس پر ہماری آیات کی، قولا، اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اذا پہلے آیا ہوا ہے تو لہذا ترجمہ ہم کر رہے ہیں قولا، وہ کہتا ہے۔ کس کی وجہ سے کہتا کر رہے ہیں؟ اذا کی وجہ سے۔ اذا کی وجہ سے۔ جب اس پر تلاوت کی جاتی ہے ہماری آیات کی تو قولا، وہ کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ پہلوں کے، پہلے لوگوں کے، کر لیتے ہیں پہلوں کی بجائے پہلے، اولین پہلے لوگوں کے، اساطیر قصے کہانیاں ہیں یا قصے ہیں؟ قصے کہانیاں کرنا ہے یا قصے کرنا ہے؟ پہلے کس سے کہانیاں؟ جی قصے کہانیاں، تو ٹھیک ہے، یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، بس اس کا اور کوئی مقصد نہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ وہ آدمی گھمنڈی ہے یا نہیں؟ جی بہت زیادہ، جی بد مزاج ہے یا نہیں؟ بہت زیادہ۔
بہت جی جی، اور موٹے دماغ والا بھی ہے کہ نہیں ہے، اس لیے کہ پچھلی تاریخ صرف اس دفعہ پڑھی جاتی ہے کہ کچھ لوگ قصے کہانی کی وجہ سے پڑھتے ہیں، کچھ لوگ اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ مجھے تاریخ میں جو بڑے عظیم لوگ ہیں ان کا پتہ چل جائے، اور تاریخ کے اندر جو کیا کہیں گے نکمے ترین تھے ان کا پتہ چل جائے، تو میں نکمے لوگوں کی راہ پر نہ چلوں اور عظیم لوگوں کی راہ پر چلوں۔ تاریخ تو اسی لیے ہوتی ہے نا۔ جی۔ اور کچھ یہ کہے گا کہ وہ نوح علیہ السلام کا یار قصہ ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کا پھر بار بار آ گیا ہے جی، پھر جناب وہ فلاں کا سمود کا آ گیا ہوا ہے۔ وہ ہر دفعہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ خدا کے بندو یہ وہ لوگ تھے جو اپنے وقت کے رسول کو نہیں مانتے تھے، کتاب کو نہیں مانتے تھے، استہزاء کرتے تھے، ان کا انجام کیا ہوا ہے، دنیا کے اندر یہ ہوا اور آخرت کے اندر جہنم ہوگا۔ اب جو آدمی اس لحاظ سے پڑھے گا وہ کہے گا کہ کا اساطیر الاولین؟ نہیں کہے گا۔ اچھا مجھے ایک سبق اور کر لینے دیجیے گا، ایک آیت کا، سَنَسِمُهُ، سا الگ ہے مستقبل کے لیے، سا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ان قریب۔ ان قریب۔ نہ نَسِمُهُ بِسِیمَاهُمْ پڑھا ہوا ہے آپ نے جی، تعرفہم بِسِیمَاهِمْ جی، تو وہاں وہ سین میم وہی ہے، چھوٹا سا لفظ ہے، تو اس کا دوسرے معنی ہے سَنَسِمُهُ، ان قریب ہم اس کو داغ لگائیں گے، اس کو نشان لگائیں گے۔ یہ کون سا نشان ہے؟ یہ بھائیو وہ نشان ہے جو دنیا کے اندر لوہے کا وہ گرم کر کے تو حیوانوں کے اوپر، ایوب کے زمانے میں ایک آیا تھا کہ چوریاں زیادہ ہوتی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنے اپنے علاقے کے آپ اس کے اوپر نا جو گائیں بھینسیں ہیں ان کو وہ لگا دو، کیا اس کو کہتے تھے ہم لوگ؟ نشان لگانا، نشان لگانا جی، نمبر وہ۔ تو مجھے یہ بتایا کہ اگر جہنم کی آگ کے اندر تپا کے کسی کو داغ لگایا ہوا ہو تو آپ کو سَنَسِمُهُ کا ترجمہ مجھے بھی اور آپ کو سمجھ آ جائے گا؟ جی سر۔ اچھا دوسری چیز میں آپ کے سامنے ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، کہتے ہیں یار میں فلاں رسم نہیں کروں گا تو ہماری ناک نہیں رہتی، کٹ جائے یہ ہم استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جی۔ کیا مطلب ہوتا ہے ناک رہنا؟ عزت، عزت، بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ کہا علل خرطوم، اب خرطوم جس بندے کی بھی عموماً جو حد ہے ناک کی اس سے تھوڑی سی لمبی ناک ہوگی تو اس کو لمبوتری ناک کہہ لیں گے، لمبی ناک کہہ لیں گے، ٹھیک ہے جی جی سر۔ اب اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، میں اللہ سے خوف کھاتے ہوئے اس لفظ کا تھوڑا سا ترجمہ کر رہا ہوں۔ خرطوم ویسے ناک سب سے بڑی جو ہوگی وہ بتائیے کس کی ہے؟ ہاتھی کی۔ ماشاء اللہ، سب سے لمبی ناک جو ہے نا جی وہ اس کی ہاتھی کی سونڈ، ہاتھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناک کو جو ناک رکھتا ہے اپنے کے لیے اور ہدایت کی طرف نہیں آتا، وہ اپنے وقت کے رسول کو نہیں مانتا، اللہ کے سامنے متکبر ہوتا ہے، تو اللہ نے الفاظ دیکھو استعمال کیا، ہم اس کو جلدی میں پڑھیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی۔ ان قریب ہم اسے نشان لگائیں گے، داغ لگائیں گے اس کی لمبوتری ناک پر۔ خرطوم کا ترجمہ لمبوتری ناک یا لمبی ناک، کون سا کرنا ہے ترجمہ؟ لمبی ناک پر۔ تو ویسے خرطوم کے معنی سونڈ بھی ہے جو آپ مجھے بتا رہے ہیں، بین ہی ہاتھی کے لیے خرطوم ہی آتا ہے، اور خرطوم دارالخلافہ بھی ہے سوڈان کا، کیوں جی؟ جی وہ آپ تصویر دیکھیں گے تو آپ کو وہ ناک کی طرح لمبائی دکھائی دے گا، خرطوم دارالخلافہ جس جگہ پر ہے۔ اچھا جی،
تو انقریب ہم اسے اس کی لمبی ناک پر داغ لگائیں گے. بس جی ہو گیا یہاں تک. جی پروفیسر صاحب الناس ذرا بہت زیادہ میں تنگ کہوں گا کرنے بڑے والا. تحمل سے کرنا ہے، اور الفاظ نہ میں کہوں گا وہی الفاظ استعمال کریں جو ہم کر رہے ہیں. جی احتیاط کے ساتھ. جی الناس بہت زیادہ تانگ کرنے والا، مشائن بے نمیم بہت زیادہ چغلی کرنے والے، بہت زیادہ چغلی کرنے والا، بہت زیادہ چغلی کرتے ہوئے دوڑ دوڑ دھوپ کرنے والا، مناعن روکنے، بہت زیادہ روکنے والا، للخیر بھلائی سے، یا یہاں مال بھی کیا جا سکتا ہے کہ مال میں بخل کرتے ہوئے بہت زیادہ روکنے والا ہے، معتدل حد سے زیادہ بڑھ جانے والا، حسین بہت زیادہ گناہ گار، اور تو اتل بعد ذالک زمین. اچھا جو بد اتل مزاج ہے اس کے بعد میں کرنے لگا، ہم، اتل بد مزاج ہے، بعد ذالک اس کے بعد زمین بد ذات ہے، ام ان یہ کانا بھی وہ لگا ہے، لیں ذرا، اس کے ساتھ بھی لگا لیں تو اور مزہ آ جائے گا. جی جی ان کانا کہ وہ ہے ذا مال و بنین مال اور بیٹے رکھتا، یعنی وہ مال اور بیٹے رکھتا ہے، اذا تتلی علیہ آیاتنا جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، قالا تو وہ کہتا ہے اساطیر الاولین یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں. جی سناسمہ جی سنسمہ علی الخرطوم ہم عنقریب داغ لگائیں گے اسے اس کی موٹی اس کی لمبی ناک پر. اس کی لمبی ناک پر. اب بھائیو یہ الفاظ تھوڑے مشکل ہیں، یہ لکھنے پڑیں گے یا پھر یہ ہے کہ ان کو دوبارہ سننا پڑے گا؟ کیوں جی پیار کے ساتھ نا، یہ ساری محنت کرنی ہے، ہم نے کرنی ہے نا. جی انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا جی، اب ایک اللہ تعالیٰ نے مطلب درمیان میں آج ایک سنجیدہ بات ہو رہی ہوتی ہے نا، تو درمیان میں اللہ تعالیٰ تھوڑی سی بات ایسی بتا دیتا ہے، کوئی کہانی کوئی قصہ، وہ واقعہ ہوا ہوتا ہے ایسا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے بہت زیادہ، لیکن ہماری تباہ کے لیے اب ممکن ہے آپ بڑا تھک گئے ہو نا کہ لفظ پڑھ پڑھ کے کہ اتلن سناسمہ خرطوم، یار پتہ نہیں اس کے معنی یاد رہتے ہیں یا نہیں رہتے، اس میں سے نکلیں. کیوں جی؟ آئیے جیسا اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر آیت نمبر میں نے لکھا تھا 32 سے لے کر 42 تک، وہ صاحب دو دوستوں کی کہانی سنائی تھی. جی اللہ اکبر. یاد ہے؟ جی جس کے اندر وہ وہاں بھی ایک رکوع ہے پورے کا پورا، کہ لیکن وہاں تو یہ ہے کہ بھی جو بجائے اس کے کہ بھی تکبر ہو بندے کو دنیا کے اوپر ہی، تو وہ کہے کہ بھی جب داخل ہو کسی اپنی عالی شان عمارت کے اندر اپنے باغ کے اندر تو وہ ماشاء اللہ کہے، انشاءاللہ کہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کما بلونا، سوری انا بلوناہم، انا بلوناہم، بے شک ہم نے، اور پھر نہ آ رہا ہے، ہم ہی نے انہیں آزمایا، کما بلونا جیسا کہ ہم نے آزمایا اصحاب الجنہ. اب اس جگہ پہ جنت والا نہیں ہوگا، اس جگہ پہ باغ والے ہوں گے. باغ والوں کو جی کن کو آزمایا؟ یہ مکہ کے، جی ابھی مکہ کے لوگ ہیں. مکہ کے لوگ ایسے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنا دیا، تعمیر کر دیا، یہ اس کے متولی تھے. لوگ وہاں حج کرنے کے لیے بھی آتے تھے، اور اب بھی یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ خانہ کعبہ سے آیا ہے، مکہ سے آیا ہے، تو میرا خیال ہے ہم اپنی آنکھیں بچھاتے ہیں ان کے سامنے. ایسے ہی ہے. جی اور یہ لوگ جہاں بھی جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے تو ان کی بڑی عزت احترام ہوتی تھی. جو دیا کس نے تھا عزت احترام؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے. اب اللہ تعالیٰ کی بات، نعمت وہ دی تھی جو دنیا کی نعمت ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، قرآن مجید کو بھیجا،
تو کیا اس نعمت کو گلے لگانا چاہیے تھا یا نہیں لگانا چاہیے تھا؟ بے شک لگانا. بے شک لگانا چاہیے تھا. اب اللہ تعالیٰ ان کو یہاں ایک واقعہ بتا رہا ہے، کیا کہ انا بلوناہم، بے شک ہم ہی نے انہیں آزمایا، کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا. اب اس کا مطلب ہے جمع ہے، تثنیہ نہیں ہے. ایسے پتہ چلا نا، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ دو سے زیادہ ہیں، کم از کم 3 ہوں گے. جی جی آپ کو پتا ہے نا کہ واحد، تثنیہ اور جمع، وہ کہ دو کے بعد ہماری دو کے بعد ایک کے بعد جمع آ جاتی ہے، دو کے لیے بھی جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی کے اندر دو کے بعد جمع شروع ہوتی ہے کہ کم از کم 3. اب وہ آگے آ رہا ہے یہاں اصحاب الجنہ، بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہوں. جنت والوں کو ہم نے آزمایا. اذ اقسموا، اب اذ اقسموا، جب وہ، یاد کرو جب وہ قسم کھاتے تھے. اب نیا لفظ آ رہا ہے، وہ یاد رکھنا ہے. وہ کیا ہے؟ لا یرسمنہا. اب یہ جو ہے نا لا یسرمنہا، اللہ تعالیٰ جی آپ کو اپنا اجر دے اس کا. تو یسرمو یہ لفظ ہے، صاد رے میم یہ مادہ ہے، سوارا ماں، اسی سے سارم بھی بنے گا. جی اسی سے سریم بھی بنے گا. اب سارم کون ہوتا ہے؟ سارم وہ ہوتا ہے کہ جب بھی فصل پک جاتی ہے، خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو، تو اس کو کاٹنے والے کو سارم کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی جی اور اگر باغ کے اندر میوے پک جائیں یا پھل پک جائیں تو ان کو کاٹنے والا بھی سارم ہوتا ہے. تو یہاں کیا تھا، ان لوگوں کا والد جو بتاتے ہیں، روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ بڑا اچھا تھا، بخیل نہیں تھا. وہ کیا کرتا تھا کہ اپنے باغ کے اسی باغ کو وہ بھی اس کے پھل کاٹتا تھا، اس کے 3 حصے کرتا تھا جیسے ہم قربانی کے کرتے ہیں، ایک حصہ اللہ کے لیے اور ایک مسکینوں کے لیے. جی اور جی تیسرا حصہ جی اپنے لیے. اپنے لیے، تو وہ کر دیتا تھا. اب ان لوگوں نے قسمیں کھائیں کہ ہم کسی مسکین کو بھی آج کے بعد نہیں آنے دیں گے. ہمارے والد محترم تو تھے نعوذ باللہ بیوقوف، جی تو وہ اب ایسے ہی مال دے دیتے تھے. یہاں ایک حدیث سن لیں پہلے. حدیث بھائیو یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخاری شریف کی حدیث ہے. حل تنصرن، اب آگے اللہ آ رہا ہے تو حل کا ترجمہ ہوگا نہیں. حل تنصرن، نہیں تمہاری مدد کی جاتی، و ترزقون، بلکہ تنصرون ہے، تنصرون نہیں ہے. حل تنصرون، نہیں تمہاری مدد کی جاتی، و ترزقون، اور نہیں تمہیں رزق دیا جاتا، الا بدعفائکم، مگر تمہارے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے. کیوں جی؟ جی اللہ. جی یہ اپنے گھر میں بھی دیکھ لیں، رسول پاک کی حدیث ہے بخاری شریف کی، میں نے ابھی دیکھا اس کو باقاعدہ نکالا، ابو داؤد میں سے بھی ملی، ترمذی میں بھی ملی. تو یہ دیکھیں کہ یہ ہے، اگر گھر کے اندر ہے تو اپنے کمزور ترین بندے کو دیکھیں، اور اگر معاشرے کے اندر ہے، اپنی گلی کے اندر ہے، تو کمزور ترین مسکینوں غریبوں کو دیکھیں. ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھی رزق دیتا ہے. رسول پاک کہہ رہے ہیں رزق دیا جاتا ہے تمہیں. اب وہ ذہن میں رکھ کے، وقت ہمارے پاس 4 منٹ ہیں جی، کیا بھی وقت جی ہے؟ تقریباً 4 منٹ ہے سر. جی 4 منٹ ہے سر ہمارے پاس. 4 منٹ ہیں. تو اذ اقسموا، جب انہوں نے قسمیں کھائیں، یا
اذ اقسمو جب انہوں نے قسمیں کھائیں، لیسرمنہا ہا کی ضمیر جنہ کی طرف جا رہی ہے کہ وہ اس باغ کے پھل کاٹیں گے، یقیناً وہ ضرور اس باغ کے پھل کاٹیں گے۔ کب؟ مصبحین صبح سویرے، جی صبح سویرے۔ اب انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، آگے کیا ہے؟ ولا یستثنون۔ اب یہ لفظ مشکل ہے، اب اس کی کیسے سمجھ آنی ہے؟ استثناء، ہم کہتے ہیں بھئی کسی کو کوئی استثناء نہیں ہے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی بھی اس قانون سے الگ نہیں ہوگا، کیا ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ استثناء کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ کرنا۔ کیا کر استثناء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الگ کر دینا، الگ، علیحدہ کر دینا، الگ کر دینا۔ تو وہ ہے کہ ولا یستثنون، وہ استثناء نہیں کرتے تھے یا کریں گے۔ ولا یستثنون، اور وہ استثناء نہیں کریں گے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ علیحدہ مسکینوں کا حصہ علیحدہ نہیں کریں گے، یہ ہے استثناء ایک۔ دوسرا یہ استثناء مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک بندہ ویسے جاتا ہے اور ایک بندہ جو بھی کام کرتا ہے مستقبل کے لیے کہتا ہے انشاءاللہ ہم کل باغ میں جائیں گے اور باغ میں جا کے فصل کاٹیں گے، کیوں جی؟ تو یہ ہے ولا یستثنون، اور وہ علیحدہ استثناء نہیں کرتے تھے، ایک میں یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی وہ ہے کہ وہ مال یا پھل علیحدہ نہیں کرتے تھے۔ کون سا لگانا ہے آپ نے؟ جلدی جلدی۔ جی مال اور پھل علیحدہ نہیں کرتے تھے، یہ زیادہ واضح ہے۔ جی علیحدہ نہیں کرتے تھے یہ مسکینوں کے لیے۔ اچھا جی، انا، اب میرے ساتھ کریں وقت کم ہے، انا بلوناہم، بے شک ہم نے انہیں آزمایا، بے شک ہم نے انہیں آزمایا، یہاں کفار مکہ کہہ لیں، کفار مکہ کو آزمایا، کما بلونا، جس طرح ہم نے آزمایا جس طرح ہم نے آزمایا اصحاب الجنہ، جنت والوں کو، اذ اقسموا، جب انہوں نے قسمیں کھائیں، جب انہوں نے قسمیں کھائیں، لیسرمنہا، یقیناً وہ ضرور، پھل کاٹیں گے، یقیناً وہ ضرور اس کے پھل کاٹیں گے، مصبحین صبح سویرے، صبح ہوتے ہی، ولا یستثنون، اور وہ پھل کو علیحدہ نہیں کرتے تھے، اور وہ پھل علیحدہ نہیں کریں گے، جی گے ہی کریں، جی ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے اور وہ استثناء نہیں کریں گے۔ یہاں تک ہوا جی۔ اب وقت آپ کے پاس جتنا ہے وہ یہاں سے ہی پڑھ لیں کیسر بھائی۔ ان کا آنا، جی ان کان ذا مال و بنین، یہ کہ وہ تھا مال اور بیٹوں والا، اذا تتلا علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی تھی، قالا، تو وہ کہتا تھا، اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں بریکٹ میں ہیں، سناسمہ علی الخرطوم، تو ان قریب ہم اسے نشان لگائیں گے یا داغ لگائیں گے اس کی لمبی ناک پر، انا بلوناہم، بے شک ہم نے انہیں ان مشرکوں کو آزمایا، کما بلونا اصحاب الجنہ، جس طرح سے ہم نے باغ والوں کو آزمایا، اذ اقسموا، جب انہوں نے قسمیں کھائیں، لا یسرمنہا، کہ یقیناً ہم ضرور اس باغ کا پھل یقیناً کاٹیں گے، وہ، یقیناً وہ اس باغ، اس باغ کا ضرور پھل کاٹیں گے، مصبحین،